ہم نے بنوایا، ہم نے اپنے بیٹے کا نام کیا۔ انہوں نے کہا جی آپ کا بیٹا جاتے ہوئے اس مکان کو بیچ کر گیا ہے۔ ہم نے کچھ پیسے اس کو دے دیے تھے بیانہ کے طور پر، ٹوکن کے طور پر، کچھ ہم نے رکھ لیے تھے، اب پیمنٹ ہم نے اس کو پوری کر دی، آپ چاہے تو بیٹے سے فون پہ بات کریں۔ انہوں نے فون پہ بات کی، بیٹے نے کہا ہاں ابو اتنے بڑے گھر کی مجھے تو ضرورت نہیں تھی، آپ تو دو بوڑھے ماں باپ ہو، کہیں بھی گزارا کر لو گے، مجھے یہاں پیسوں کی ضرورت تھی اپنے بزنس کے لیے، میں نے وہ مکان بیچ دیا۔ پھر اس کے بعد وہ روتے پیٹتے ساری جمع پونجی لگا چکے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، برابر میں کوئی بنگلہ تھا، وہ کوئی اس کی اولاد نہیں تھی، وہ بھی بڑا امیر آدمی تھا، انہوں نے کہا ان دونوں میاں بیوی سے میں ایسا کر سکتا ہوں آپ کے لیے، میرے پاس سرونٹ کوارٹر ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے، آپ کا جب تک دل چاہے سرونٹ کوارٹر میں آپ رہیں، کھانا پینا آپ لوگ اپنا کرنا، میں اس جگہ کا کوئی کرایہ آپ سے نہیں لوں گا۔ وہ اب تک سرونٹ کوارٹر میں زندگی گزار رہے ہیں اور بیٹا مکان بیچ کے امریکہ جا چکا ہے۔ آپ اس دور کو نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم بہت ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ بس الامین الامان والحفیظ۔ جی سردی میں ہیٹر کے آگے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں، وہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید جیسے آتش پرست آگ جلا کے نماز، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ ہاں اگر آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یار آج تو مزہ آئے گا، آگ کو ہی میں سجدہ کر رہا ہوں، تو پھر تو حرام ہے، پھر تو آپ مشرک ہیں۔ لیکن آپ اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ یار یہاں سیک لگتا رہے گا اور سجدہ بھی آرام سے جتنا مرضی دل چاہے گا کروں گا، رکوع بھی کروں گا، ٹھنڈ نہیں لگے گی، تو کوئی حرج نہیں، اچھی بات۔ جی نماز جنازہ میں دوسری یا تیسری تکبیر کے بعد شامل ہونے والا شخص اپنی بقیہ نماز کیسے مکمل کرے گا؟ اگر تو مولوی ہے تو اس کو تو مسئلہ پتہ ہے، وہ اسی طرح پڑھے گا، اسی ترتیب سے ساری دعائیں پڑھے گا۔ اگر کوئی عام آدمی ہوتا ہے تو عام آدمی کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ تو مولوی کے پیچھے اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے۔ جب اللہ اکبر کہنے والا ہی کوئی نہیں ہوگا تو جنازے تو اکثر لوگوں کو نہیں آتے، نہ دعائیں آتی ہیں، نہ یہ پتہ ہوتا ہے تکبیرات ہمیں کیسے کہنی ہے، اور پھر وہ پڑھ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ جیسے ہی جنازے کا سلام پھرتا ہے افراتفری میں آؤ جی میت اٹھاؤ جی چہرہ دیکھو جی، وہ ساری افراتفری مچ جاتی ہے، اس کو تو کوئی نماز پڑھنے ہی نہیں دے گا۔ لہٰذا اعلان ہوتا ہے اتنے بجے فلاں جگہ جنازہ ہوگا، آپ کوشش کریں کہ اتنے بجے وہاں پہنچ جائیں، اور اگر کسی وجہ سے آپ رہ بھی گئے ہیں تو یہ فرض کفایہ ہے، اگر بستی میں سے دوسرے لوگوں نے ادا کر دیا ہے تو آپ کی طرف سے بھی ادا ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا۔ یہ فرض کفایہ ہے کہ اگر ایک بندہ بھی کر لے تو دوسرے کی طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے، پھر آپ کو یہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں پھر دوسرا یہ کریں، جب میت بھی آگے نہیں ہے تو پھر سنت طریقہ کیا ہے، پھر قبر پہ جا کے پڑھیں۔ جن لوگوں نے جنازہ نہیں پڑھا وہ قبر پہ جا کے پڑھیں، قبر کو آگے رکھیں، جس طرح میت ہوتی ہے اسی طرح، اور ایک بندہ ان میں امام بن جائے اور باقیوں کو اپنے پیچھے کھڑا کرے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی خادمہ کا جنازہ قبرستان میں جا کر کے پڑھا تھا۔ جی ایک ہی دن بارات اور ولیمہ ہو سکتا ہے؟ سنت کے خلاف ہے، ہو تو سکتا ہے، ایک ہی دن میں 3 ولیمے بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں۔ سنت یہ ہے کہ شب زفاف گزرے اور اس کے بعد ولیمے۔ دولہا کو خوشی بھی تبھی ہوگی نا جب اس نے شہد چکھا ہو، اگر شہد ہی نہ چکھا ہو تو کاہے کی خوشی؟ اس لیے سنت کے مطابق جو عمل ہے وہ زیادہ درست ہے۔ جی رکوع میں ملنے والے کی رکعت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نہیں ہوتی، مدرک رکوع رکعت میں نہیں ہے، ہاں اس کو ثواب مل جائے گا، چونکہ 2 چیزیں فرض ہیں جو چھوٹی ہیں، قیام بھی فرض ہے اور سورہ فاتحہ بھی فرض ہے۔ جو بندہ رکوع میں ملتا ہے اس سے قیام بھی چھوٹتا ہے، فاتحہ بھی چھوٹتی ہے، اور اللہ کے رسول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جز رفع الیدین میں ایک روایت لائے ہیں، جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں وہ رکعت ہی نہیں، تو لہٰذا وہ رکعت نہیں ہے۔ اس کی احناف البتہ ایسا کرتے ہیں رکوع میں مل جائے،
سعودی عرب والے بھی میرا خیال ہے کچھ ایسا کرتے ہیں، اور جو آج کل مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آ رہے ہیں وہ بھی اپنی سہولت کے لیے کہہ دیتے ہیں میاں ہو گئی، باقی نہیں ہوتی۔ فاتحہ بھی فرض ہے اور قیام بھی فرض ہے۔ جی، عورت اگر موبائل پر تقریر سن رہی ہے تو تقریر کرنے والے کے چہرے کا چہرہ دیکھ سکتی ہے یا نہیں؟ راہ چلتے بھی تو آخر چہرے دیکھتی ہے نا، بھلے وہ پردے میں ہوتی ہے، مرد تو پردے میں نہیں ہوتے، وہ ان کا چہرہ بھی دیکھتی ہے، سبزی والے سے بھاؤ تاؤ کرتی ہے، کپڑے والے سے بھی بھاؤ تاؤ کرتی ہے، چہرہ دیکھتی ہے، بلکہ میاں حیران ہو رہا ہوتا ہے کہ تو بڑا سستا لے آتی ہے، میں تو جب بھی جاتا ہوں میرے کو تو لوٹ لیتے ہیں، تیرے کو کیسے سستا دے دیتے ہیں۔ تو یہ اکثر اس حدیث سے شاید سوال پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول گھر میں تشریف فرما تھے، ازواج مطہرات تھیں، حضرت عائشہ بھی تھیں، ام سلمہ بھی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نابینا صحابی تھے، یہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، تو آپ نے گھر والیوں سے کہا اندر چلے جاؤ۔ عبداللہ بن ام مکتوم بہت خوبصورت تھے، نابینا تھے مگر خوبصورت تھے، صرف آنکھوں کا عیب تھا، باقی حسن بس کمال کا تھا۔ آپ نے خواتین سے کہا اپنی ازواج سے کہ تم اندر چلی جاؤ کمرے میں، تو ازواج مطہرات نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو اندھا ہے، یعنی وہ تو نہیں دیکھ سکتا، تو آپ نے فوراً فرمایا تم تو اندھی نہیں ہو، وہ اندھا ہے تم تو اندھی نہیں ہو۔ یہ یعنی آپ کی ایک غیرت تھی، ظاہر بات ہے ہم آپ کی غیرت کو نہیں پہنچ سکتے، آپ کی ایک غیرت تھی، اس غیرت ایمانی میں آپ نے فرمایا کہ وہ اندھا ہے تم تو اندھی نہیں ہو۔ گویا اگر کوئی خوبصورت ہے تو کسی عورت کا دل بھی اس پہ آ سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ہمیشہ مرد ہی فریفتہ ہو، عورت بھی فریفتہ ہو سکتی ہے، جیسے یوسف پر زلیخا کا دل آیا تھا، جیسے یوسف پر زلیخا کا دل آیا تھا، وہاں تو ڈورے یوسف نے نہیں ڈالے، زلیخا ڈال رہی ہے، تو اس لیے تالی جو دونوں ہاتھ سے بجتی ہے تو ایک ہاتھ جس کو بھی بچا سکتے ہو، جب آپ اس کو کھینچ لو گے تو تالی نہیں بجے گی، وہ کرنٹ پیدا نہیں ہوگا اس اعتبار سے۔ باقی عورت پردے میں رہ کر اگر اس کی نظر کسی مرد کے چہرے پر، ہاں یہ ایک الگ بات ہے، وہ ٹک ٹکی باندھ کر اس کے نقش نین پر غور نہ کرتی رہے، کاش میرا میاں بھی ایسا چٹا ہوتا، یہ نہ سوچے تو پھر کوئی حل نہیں۔ جی، ایک شخص فجر نماز پڑھ کے سو جاتا ہے اور پھر اٹھنے کے بعد اشراق کے نفل ادا کرتا ہے، کیا اس کا عمل درست ہے؟ کس کے نفل ادا کرتا ہے؟ اشراق کے۔ ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو منع نہیں فرمایا کہ فجر، ہاں یہ ہے کہ جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور سویا رہتا ہے، ایسی بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، لیکن ایسی روایات صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی۔ باقی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سونے سے منع کرنے کی کوئی حدیث نہیں، اللہ کے رسول نے قطعاً منع نہیں کی۔ منع تب ہے کہ جب آپ عشاء کے بعد، آپ نے فرمایا دیر تک جاگو نہیں، مغرب کے بعد سوو نہیں۔ مغرب کے بعد اس لیے سونے سے منع کیا کہ اگر مغرب کے بعد کوئی سوئے گا تو لازماً عشاء جائے گی، اور اگر عشاء کے بعد دیر تک سوئے گا، جیسے آپ کی کانفرنسیں ہوتی ہیں 2 بجے 2:30 بجے جان چھوٹتی ہے، پھر ظاہر بات ہے جو 2:30 بجے 3 بجے جا کر سوئے گا وہ 5 بجے تو نماز کے لیے نہیں اٹھے گا، اس لیے فرمایا عشاء کے بعد جاگو نہیں اور مغرب کے بعد سوو نہیں، تاکہ فجر کی نماز نہ رہ جائے۔ اگر آپ فجر کی نماز ٹائم پہ پڑھ لیتے ہیں پھر آپ آزاد ہیں، کوئی حرج نہیں۔ جی، جنت میں مومن کی زندگی کیسی ہوگی، مختصر بتا دیں۔ مختصر تو نہیں ہو سکتا، البتہ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اگر آپ سمجھ سکتے ہیں مختصر تو وہ یہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اللہ نے قرآن میں کہا کہ جنت میں تمہارے لیے وہ کچھ ہے جس چیز کو تمہارا دل چاہے گا۔ گویا آپ جنت میں مرضی کے مالک ہوں،
مرضی کے بعد. اور یہ بہت بڑی بات، حتیٰ کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی تفسیر کر رہے تھے کہ تمہیں جنت میں وہ ملے گا جس کی تم خواہش کرو گے. ایک کوئی